دوستو ایران کا اگلا ہدف کیا ہے؟ نئے میزائل پر کس کی تصویر لگا دی ہے؟ تہلکہ مچ گیا ہے۔ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے یہ خبر دیکھیں کہ بڑی خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ پاکستان نے LNG کے حوالے سے اہم پیش رفت کر لی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 4 بڑے جہاز LNG سے بڑھ کر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اگر یہ ڈیلیوری وقت پر ہو جاتی تو ملک میں گیس کا بحران کافی حد تک کم ہو سکتا ہے اور بند پڑی صنعتیں دوبارہ چلنے لگ سکتی ہیں۔ صحافی حضرات بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اسی دوران ایک اور خبر نے سوشل میڈیا پر جو ہلچل مچا دی خطرناک ہے۔ یہ خبر ہے ایران کے ایک میزائل کی، جس کی ویڈیو گزشتہ رات سے تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک میزائل عوام کے سامنے لایا گیا اور اس پر راس لکھا ہوا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میزائل کا تعلق کس خطرے سے ہے؟ تو دوستو یہاں پر پہلے یہ ٹویٹ دیکھیں اعظم بٹ کا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کیسے روکی جائے؟ پاکستان نے قطر سے 4 LNG کے شپس منگوا لیے، اس کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ اس کے لیے چھوٹا سا کلپ دیکھیں۔ تو دوستو خیر آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ یہ خبر ایران کے ایک میزائل کی ہے اور میزائل پر تصویر لگی ہے راس کی۔ اب سوال ہے کہ کیا میزائل کس کو تباہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ میزائل قطر کی LNG پر ریفائنری کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کچھ پوسٹوں میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایران قطر پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگلا ہدف، نیکسٹ ہدف قطر ہوگا۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ بعض غیر مصدقہ دعووں کے مطابق ایرانی ترجمان نے کہا ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے اور اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو ہم ایسے ہتھیار استعمال کریں گے جو پہلے کبھی استعمال ہوئے ہی نہیں۔ دوستو اگر ہم اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معاملہ بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ قطر دنیا کی سب سے بڑی LNG سپلائز میں شامل ہے اور عالمی گیس کا تقریباً 30% حصہ وہیں سے آتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں کی گیس تنصیبات کو نقصان پہنچتا ہے، نشانہ بنتی ہے، تو صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک جو پہلے ہی توانائی کے بحران کا شکار ہیں۔ تو دوستو یہاں پر مزید ٹویٹس بھی آئے ہیں، جہاں پر سیدہ زہرا کا ٹویٹ دیکھیں۔ یہ ایرانی کمانڈر ترجمان کہتا ہے کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہم تیاری پوری کی ہے، ہم نے 70 ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں۔ اس بار جو ہم ایٹم اٹیک کرنے جا رہے ہیں آپ سب بھول جاؤ گے کہ قیامت برپا کریں گے۔ ہم جو میزائل استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ آپ سے پہلے کبھی استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اگر قطر کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو گیس کی شدت قلت پیدا ہو سکتی ہے، صنعتیں بند ہو سکتی ہیں، بجلی کا بحران مزید بڑھ سکتا ہے۔ لیکن دوستو یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک کسی بھی سرکاری ذرائع نے اس حوالے سے تصدیق نہیں کی، لیکن رات کو جو یہ میزائل پر لگی تصویر پھیلی ہے اس نے خطرناک کو حرام مچا رکھا ہے۔ تو دوستو یہی نہیں بلکہ مزید ٹویٹس کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ مزید جناب یہ ٹویٹس آپ دیکھیں کہ ایرانی فوج کے کمانڈر کہتے ہیں، ترجمان کہتے ہیں کہ اب جب عوام جہاں جہاں بولے گی ہم اس ٹارگٹ کو نشانہ بنائیں گے۔ یہاں پر یہ ٹویٹ بھی دیکھیں کہ ایران کس قدر سخت ہو چکا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 2 جہازوں کو قبضے میں لے کر ایرانی سرحد پر ساحل پر منتقل کر دیا۔ جہازوں نے نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈالا۔ دونوں جہازوں کو آبنائے ہرمز کی سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے قبضے میں لیا گیا۔ یہ 2 جہاز کس ملک کے ہیں پاسداران انقلاب نے یہ کنفرم نہیں کیا اور اس کو راز میں رکھا ہے۔ تو دوستو آتے ہیں مدعے کی طرف۔ یہ وہ میزائل تھا، دیکھیں اس کی میزائل پر تصویر لگائی گئی ہے اور راس گیس لکھا ہوا ہے۔ ایران کا ایک ایسا میزائل ہے جس میں قطر کے راس الفان انڈسٹری کی تصویر موجود تھی۔ یہ دنیا میں قدرتی گیس LNG کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ راس الفان عالمی سطح پر LNG کی تقریباً 30% سپلائی فراہم کرتا ہے اور یہ قطر کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو سوچیں اب قطر کی تباہی کے لیے ایران کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہاں پر اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی پریشان ہو گئے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی پریشان ہو گئی ہیں کہ اب ہم انتظار کر لیتے ہیں، مزید قطر کے ساتھ کوئی بھی معاہدے نہیں کرتے، یہ معاملات ٹل سکتے ہیں یا پاکستان کا
पैसा बर्बाद हो सकता है। मुल्क इस वक्त ईरान के टारगेट। दूसरी जानब पाकिस्तान ईरान के गड़बड़ और तबाही के बाद हालात ख़राब हो चुके हैं। जवेद चौधरी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को अब ईरान पर हमला कर देना चाहिए। इस खबर को आपके सामने रखेंगे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से पहले पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाएं, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान जनाब एटलीस्ट दहशतगर्दों से महफूज है। इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें, इमरान खान जिंदाबाद भी टाइप करें, क्योंकि अवाम इमरान खान के मुंतज़िर है। दूसरी जानब आप देखें कि इस वक्त एक बयान ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मचा दी है। मारूफ सहाफ़ी जवेद चौधरी की गुफ्तगू ज़ेर बहस है, जिसे मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा रहा है। कुछ हलकों की जानब से ये तासर दिया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि कभी ईरान के हक़ में बात की जाती है और कभी इसके ख़िलाफ़, जिससे अवाम में कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में एक और पहलू भी सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक। मुख्तलिफ मम्मीज़ और तबसरे गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि फ़ैसले यकतरफ़ा हो रहे हैं और दीगर फ़रीक नज़र नहीं आ रहे। तो दोस्तों, आप इमेजिन करें डोनाल्ड ट्रंप और कशीदगी बढ़ते बढ़ते यूनाइटेड स्टेट और अरब अमारात पाकिस्तान से वाज़ेह मौक़िफ़ मांग सकते हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं। यानी क्या पाकिस्तान गैर जानबरदार रहेगा या किसी और फ़रीक का साथ देगा? ये एक बहुत बड़ा और हसास सवाल है। दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता कोई भी मुल्क इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल होता है तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर ईरान के साथ कशीदगी बढ़ती है तो जवाबी कार्रवाई का ख़तरा मौजूद होगा। अहम तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ड्रोन्स और मिसाइल हमलों का खदशा पैदा हो सकता है। ये कोई मामूली सूरत हाल नहीं, बल्कि एक बड़ी इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दोस्तों, ईरान की जानब से कहना है कि वो यकतरफ़ा दबाव कबूल नहीं करेगा, और अगर इस पर दबाव डाला गया तो वो जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से मज़ाकरात भी तातिल का शिकार नज़र आते हैं। दोस्तों, यहाँ सब से अहम बात है कि ये तमाम बातें बयानात और तज्ज़ियों पर मबनी हैं। अभी तक किसी भी किस्म के हमले या जंग का कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ, और इस वक्त दोस्तों जज्बाती नारों से हटकर हमें हकीकत को समझना होगा। ऐसे फ़ैसले इंतहाई हसास होते हैं और इनके असरात पूरी कौम पर पड़ते हैं। ये देखें ना, यहाँ पर इसकी बोंगी देखें, इसको बोंगी ही कह सकते हैं जवेद चौधरी की। अब अगर जंग हुई तो अमेरिका हमसे पूछ सकता है कि आप हमारे साथ हैं या ईरान के साथ हैं। फिर हमें पोजीशन लेनी होगी, हमें अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने हमें धोखा दिया है। तो क्या आपने, पाकिस्तान ने ईरान को धोखा नहीं दिया जब अमेरिका के मुतालबात लेकर ईरान के सामने रखे? एक मुसलमान होने के नाते गैर मुस्लिम के सपोर्टिव क्यों बने?